مصعب وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، شکریہ۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کیسے ہوئی؟ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ عمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا، وہ سیف عمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کر لیا، وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی، اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہیں حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارکباد دینے کے لیے گیا، اس وفد کے سردار عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا، اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور عمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا، اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا، عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو، تمہاری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا، اے شخص تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھیں اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا، اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا۔ ایک ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا، عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک ظاہر راز ہی رکھنا جب تک خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مور نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوشی میسر ہو، آپ کی حیثیت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے، اس کا نام محمد ہوگا، اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے، ہم بھی اس کے آرزو مند رہیں کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینے کے قبیلے خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس نے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے، ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔
वो नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिश कदों को ठंडा करेगा यानी आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी, उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी उन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, उनको मिटा डालेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन निज़न को दुआ दी, फिर कहा कुछ और तफसील बयान करें। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा है, मगर ए अब्दुल मुत्तलिब इसमें शबा नहीं कि तुम इसके दादा हो। अब्दुल मुत्तलिब यह सुनकर फौरन सजदे में गिर गए और फिर सैफ से उनसे कहा अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुमने इनमें से कोई अलामत अपने हाथ देखी है? उस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ, मेरा एक बेटा है, मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मज़ज़ लड़की आमना बिनते वहब अपने मनाफ से उसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम के इंतहाई बाइज़्ज़त खानदान से थी। उससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। उस बच्चे का बाप और माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और उसका चाचा अबू तालिब उसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने उनसे कहा मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो वाकया इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, इस यहूदियों से उसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वो उसके दुश्मन हैं। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज़ उन लोगों को उन पर काबू नहीं आने देगा। और मैंने जो कुछ आपको बताया है उसका अपने कबीले वालों से जिक्र ना करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से उन लोगों में हसद और जलन ना पैदा हो जाए। ये लोग सोच सकते हैं ये इज्जत और बुलंदी आखिर उन्हें क्यों नहीं मिली। ये लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग उस वक्त तक जिंदा ना रहे तो उनकी औलादें यह काम करेंगी। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि इस नबी के ज़हूर से पहले ही मौत मुझे आ लेगी तो मैं अपने ऊँटों और काफिलों के साथ रवाना होता और उसकी सल्तनत के मरकज यसरब पहुँचता, क्योंकि मैं उस किताब में ये बात पाता हूँ कि शहर यसरब उसकी सल्तनत का मरकज होगा, उनकी ताकत का सरचश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा और उनकी वफात की जगह होगी और उन्हें दफन भी यहीं किया जाएगा। हमारी किताब पिछली उलूम से भरी पड़ी है। मुझे पता है अगर मैं इसी वक्त उनकी अजमत का ऐलान करूं तो खुद उनके लिए और मेरे लिए खतरात पैदा हो जाएंगे। ये डर ना होता तो मैं उसी वक्त उनके बारे में ये तमाम बातें सबको बता देता, अरबों के सामने उनकी सरबुलंदी और ऊंचे रुतबे की दास्तानें सुना देता। लेकिन मैंने ये राज तुम्हें बताया है, तुम्हारे साथियों में से भी किसी को नहीं बताया। उसके बाद उसने अब्दुल मुत्तलिब के साथियों को बुलाया और उनमें से हर एक को 10 हबशी गुलाम, 10 हबशी बांदियों और धारीदार यमनी चादरें, बड़ी मकदार में सोना चांदी, 100 ऊंट और अंबर के बड़े डब्बे दिए। फिर अब्दुल मुत्तलिब को उससे 10 गुना ज्यादा दिया और बोला साल गुजरने पर मेरे पास उनकी खबर लेकर आना और उनके हालात बताना। साल गुजरने से पहले ही उस बादशाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर इस बादशाह का जिक्र किया करते थे। आपकी उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह एक अजीम सरप्रस्त का साथ छूट गया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 95 साल थी। तहरीक की बाज़ किताबों में उनकी उम्र उससे भी ज्यादा लिखी जाती। जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ आप उनके चारपाई के पास मौजूद थे। आप रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब को हुजूर के मकाम पर उनके दादा कसी के पास दफन किया गया। मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। अबू तालिब आपके निगरान हुए, उन्हें भी आपसे बेहद मोहब्बत हो गई। उनके भाई अब्बास और जुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर जुबैर भी इंतकाल कर गए तो आपकी निगरानी आपके चाचा अबू तालिब ही करते रहे। उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरकत देखी, मुझे देखे तो उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। ये माली एतबार से कमजोर थे। दो वक्त सारे घराने को पेट भरकर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उन सब के लिए काफी हो जाए, सबके पेट भर जाते। इसलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता तो और सब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे कहते अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप तशरीफ लाते, उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह जाहिर होती कि सब के सब सैर होने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सब के सब दूध पी लेते। खूब सैर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा
رہتا تھا وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے رات اور روزہ سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت مناد پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے، وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے لیکن انہوں نے آپ کا ہی بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا اور یہ طواف کر رہے تھے۔ دوسری لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے، اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔